حضرات گرامی، جو آیت کریمہ قرآن پاک کی ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب ہیں وہ ایمان والا، کامیاب ہے وہ ایمان والا، الذین هم، جو کہ اپنے نمازوں میں خشوع اور خضوع لاتا ہے۔ یعنی ایمان والے کی کامیابی، ایک مسلمان کی کامیابی کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہیں جب وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ نمازوں کی پابندی انسان کے لیے جو کامیابی ہے، وہ کامیابی صرف دنیا تک کے کامیابی نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں نمازیں دی ہیں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے نماز کی فضیلت کیا ہے آج میں بیان کروں گا۔ ایمان والے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے نماز ایک ایسی چیز ہے، اللہ نے ایک ایسا تحفہ دیا ہے مسلمان کو۔ نماز انسانی زندگی کے لیے ایسی کامیابی والی چیز ہے کہ دنیا میں بھی اس کو نماز سے کامیابی ملتی ہے، قبر میں بھی اس کو کامیابی ملتی ہے، آخرت میں بھی نماز کے وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ یہاں تک کہ جو دل ہیں، دل کو کامیابی بھی نماز کی وجہ سے ملتی ہیں، اور یہ جو جسم ہے، جسم کو بھی نماز کی وجہ سے کامیابی ملتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ہر کامیابی ہے، ہر کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی، آخرت کی بھی، جسم کی بھی، روح کی بھی، ہر کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوا وہ ایمان والا جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اب دیکھو، اگر آج ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہیں، اگر ہم ہر کام میں ناکام ہو رہے ہیں، ہماری زندگی ہو، گھر کے اعتبار سے ہو، کاروبار کے اعتبار سے ہو، کمائی کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر ہم ناکام ہو رہے ہیں، مطلب کیا ہے کہ ہم نمازوں سے دور ہو گئے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں صاف صاف اعلان کر رہا ہے، اللہ کا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ گے، شرط کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے، کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھو، انسان کا کوئی بھی بڑا سا بڑا آدمی اگر گارنٹی دیتا ہے تو پھر بھی اس کی بات پہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ کام پورا کرے گا، کوئی بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ دنیا دار کے اندر کوئی بھی بڑا سے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑے پوسٹ پہ کیوں نہ بیٹھا ہو، کتنے بھی بڑی بڑی سیٹیں اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ کچھ وعدہ کرتا ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ وہ وعدہ پورا ہوگا۔ ایسا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ انسان کا جو وعدہ ہے، انسان جو بات دیتا ہے، اس بات کو پورا کرنا اس میں گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کوئی بات کریں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میری بات ایسی ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ بات بالکل سچی ہے، میں جو بات بولتا ہوں وہ بات بالکل سچی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو، کامیابی ملے گی۔ اب اس بات میں گارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہا ہے ہماری زندگی کی کامیابی کی بھی، ہماری آخرت کی کامیابی کی بھی، ہمارے جسم اور روح کی کامیابی کی، ہر چیز کی کامیابی کی اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سے پیچھے ہو رہے ہیں۔ اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں، آج ہمارے گھروں میں خواتین نمازوں کی پابندی کریں، آج ہمارے بچے نمازوں کی پابندی کریں، تو یقین جانیے نمازوں کی پابندی گھر میں بھی کامیابی لاتی ہیں، زندگی میں بھی کامیابی لاتی ہیں، کاروبار میں بھی کامیابی لاتی ہیں، جسم میں بھی، روح میں بھی کامیابی لاتی ہیں۔ شرط کیا ہے؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ جب نماز زندگی میں آ جاتی ہے
تو پھر ہر کامیابی مل جاتی ہے ہمیں۔ دیکھو ہماری زندگی میں اور اولیاء کرام کی زندگی میں فرق کیا تھا، ہماری زندگی میں اور بزرگوں کی زندگی میں فرق کیا تھا۔ آج ہمارے پاس گھر بھی موجود ہیں، آج ہمارے پاس رہنے کا مکان بھی ہے، آج ہمارے پاس سکون کی زندگی بھی ہے، پھر بھی ہم پریشان حال ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی کسی کی زندگی سے پریشانی ہے، کسی کے کاروبار سے پریشانی ہے، کسی کی کمائی سے پریشانی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی ہے، بلکہ اس میں عام آدمی بھی پریشان ہے، ایک حافظ عالم بھی پریشان ہے، ایک بڑے سے بڑے کرسی پہ بیٹھا ہوا آدمی بھی پریشان ہے، بڑے سے بڑا پوسٹ جسے ملا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ بھئی اتنی چیزیں ہونے کے بعد کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں، کچھ ایسے بھی بچے 1,00,000 روپے سے اوپر تنخواہ کماتے مہینے کا، پھر بھی پریشان ہیں۔ کچھ آدمی ایسے ہیں کہ 2-5 لاکھ مہینہ کماتے پھر بھی پریشان ہیں، کچھ کروڑوں کماتے پھر بھی پریشان ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اگر کامیابی چاہیے، سکون چاہیے تو ہم نے نمازوں میں رکھا ہے، نمازوں کی پابندی کرو۔ جب نمازیں تمہارے پاس ہوگی، کم کمائی ہوگی لیکن زندگی میں سکون ملے گا، کیونکہ کامیابی مل گئی نا۔ نمازیں ہمارے پاس ہوگی، پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود بخود دور فرمائے گا، کیونکہ کامیابی نماز میں ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز کو چھوڑ کے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں کہ کامیابی کہاں سے ملے گی۔ دنیا میں کوئی بھی کامیابی کی گارنٹی نہیں دے سکتا، صرف ایک ہے جو گارنٹی دیتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دیتا ہے کہ نمازوں کی پابندی کرو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے۔ تو میں یہ بول رہا تھا کہ ہماری زندگی اور بزرگوں کی زندگی میں فرق دیکھیے، ہماری زندگی میں کیوں پریشانیاں ہیں، اور بزرگان دین آپ نے پچھلے 3 جمعہ سیدنا بابا فخر الدین کی پوری سیرت سنی ہے نا آپ نے۔ بھائی سیستان کے آپ بادشاہ تھے، سیستان چھوڑ کے، وہاں کی بادشاہت چھوڑ کے آپ یہاں خالی ہاتھ آئے۔ کیا تھا آپ کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب آئے تو آپ کیسے کامیاب ہو گئے؟ آج ہر آدمی کے دل میں سیدنا بابا فخر الدین کی سیرت ہے، ہر آدمی کی زندگی میں سیدنا بابا فخر الدین کی سیرت ہے۔ ہر ایک مزار پہ جانے کے لیے خواہش مند ہوتا ہے۔ کیا چیز تھی ان کے پاس؟ وہ سب کچھ چھوڑ کے بھی آئے، پھر بھی کامیاب ہو گئے، اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہیں پھر بھی ہم کامیاب نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ بزرگان دین کے پاس نمازیں تھیں، وہ خالی ہاتھ بھی آتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب بنا دیتا تھا، اور آج ہمارے پاس نمازیں نہیں ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج ہم پریشان ہیں۔ اسی لیے نمازوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والا کامیاب اس وقت ہوگا جب اس کے پاس نمازیں ہوں گی، نمازوں کی پابندی ہوگی، پھر کامیابی ملے گی۔ اب دیکھو بزرگان دین کیسے کیسے کامیابی لے کے آتے ہیں۔ سیدنا بابا فخر الدین ہیں، اجمیر والے سرکار غریب نواز ہیں، بغداد والے سرکار غوث پاک ہیں، جتنے بزرگوں کا نام لیجئے، تمام بزرگان دین، تمام اولیاء اللہ، ان کے پاس نمازیں تھیں، نمازوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں بہترین کامیابی عطا فرماتا تھا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نمازوں سے دور ہیں۔ آج ہمارے وارم ایسے چلے جاتے ہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھتے، مہینے ایسے چلے جاتے ہیں، ہم نماز ہی ادا نہیں کرتے۔ نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی سے پریشانیاں کیوں جائے گی؟ دیکھو میں چند واقعات آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیے، انسان کو جسم کی کامیابی بھی نماز سے ملتی ہے، دل کی کامیابی بھی نماز سے ملتی ہے، زندگی کی کامیابی نماز سے ملتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی نماز سے ملتی ہے۔ میں ہر ایک ایگزامپل دوں گا۔ سب سے پہلے جسم کی کامیابی انسان کو کیسے ملتی ہے؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع تھا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ اکرام کے مجمع میں حضور نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ بتاؤ، اگر تمہارے میں سے کسی کے گھر کے سامنے پانی کا ایک تالاب بہہ رہا ہو، پانی چل رہا ہو، اگر اس میں وہ گھر والا روزانہ پانی نہائے گا، روزانہ غسل کرے گا، تو مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن کے اوپر کچھ میل رہے گا؟ کچھ میل رہے گا؟
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جو روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہے اور اس کے سامنے پانی کا تالاب جا رہا ہے، اس کے بدن پہ میل کیسا رہ سکتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جس طرح ایک آدمی 5 وقت روزانہ نہانے سے بدن کا میل پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح آدمی 5 وقت کی نمازیں پڑھنے سے اللہ اس کے جسم سے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ جسم کو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے نماز سے پاک کیا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو پاک کرے گا۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا اے ایمان والو، تم اپنے دل میں سکون چاہتے ہو، اپنے دل میں پریشانی کو ہٹانا چاہتے ہو، تمہارے دلوں سے پریشانی ہٹنی چاہیے، تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے آؤ میرا ذکر کرو، جب تم آ کے میرا ذکر کرو گے میں تمہارے دلوں سے پریشانیوں کو دور کر دوں گا، پوری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ دیکھو سب سے بڑی پریشانی کیا ہے انسان کے لیے؟ ڈر ہے۔ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ ڈر ہے۔ وہ ڈر کیا ہے؟ گھر کا بھی ڈر ہو سکتا ہے کہ کیا کروں گا، گھر کیسے چلے گا، بیوی بچے کیسے کھائیں گے۔ کاروبار کا بھی ڈر ہو سکتا ہے، دکان چلتی کہ نہیں چلتی، گاڑی چلتی کہ نہیں چلتی، نوکری لگتی کہ نہیں لگتی، نوکری لگے تو تنخواہ ملتی کہ نہیں ملتی، تنخواہ مل جائے تو پیسے رہتے کہ نہیں رہتے، فکر ہے نا، ڈر ہے دل میں۔ تو یہ دل کی پریشانی اللہ تعالیٰ دیکھو، یہ صرف دل کے جو یہاں کے یہ پریشانیاں نہیں، بلکہ آج دیکھو آج ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی ہو، اچھے سے اچھا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن حال یہ ہے کہ آج ہم چھوٹے چھوٹے کیڑے سے بھی ڈرتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن آؤ دیکھو جب دل مضبوط ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، نمازوں سے، جب اللہ تعالیٰ دل کو مضبوط بناتا ہے، دل کو کامیاب کرتا ہے، تو پھر حال دیکھو کیا ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، آپ راستے سے جا رہے تھے، راستے سے جاتے جاتے آپ نے راستے میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، کوئی ادھر نہیں جا رہا، ادھر والا ادھر نہیں آ رہا ہے، کوئی بھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر نہیں جا رہا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آگے بڑھ کے آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا، کیوں کھڑے ہو، آگے کیوں نہیں جاتے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت راستے میں ایک شیر بیٹھا ہے، شیر بیٹھا ہے، ہم سب ڈر کے کھڑے ہیں کہ اس کے سامنے ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، بھئی شیر کھڑا ہے، شیر بیٹھا ہے راستے میں، کون جا سکتا ہے؟ دیکھ کے ہم ڈر رہے ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے جانے کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور شیر کے پاس گئے، شیر کا کان پکڑ کے آپ نے کان میں بولا کہ اے شیر، میں اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ ہوں، نمازیں پڑھنے والا بندہ ہوں، نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بندہ ہوں، اگر تجھے خیریت چاہیے تو تو یہاں سے اٹھ کے چلے جا۔ جیسے ہی حضرت عباس کی باتوں کو سنا، وہ شیر کپ کپ آنے لگا، ڈرتے ہوئے وہ اٹھا، دم ہلاتے ہوئے بھاگ گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ کی عبادت، نمازیں دل میں وہ مضبوطی لاتی ہیں، دل کو ایسے مضبوط کرتی ہیں کہ اچھے سے اچھے چیزیں ہمارے پاس کیوں نہ آ جائیں، لیکن ہم ہر ڈر سے بے خوف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب یہ دل کس کا ہو گیا؟ اللہ کے نمازوں کا ہو گیا ہے۔ اب یہ دل کس کا ہو گیا؟ اللہ کا ذکر کا ہو گیا ہے۔ جب اللہ کے ذکر کا یہ دل ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جو ہے، اور دیکھو نمازوں کی ایک خاص بات یہ ہے، نمازیں جو آدمی ادا کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، تو نماز کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو آدمی دوسروں کو دیکھ کے ڈرتا تھا اور جو نمازیں پڑھتا ہے دوسرے اسے دیکھ کے ڈرتے ہیں۔ سیدنا بابا فخر الدین آئے تھے نا وہاں سے، آپ کا پنگونڈا تھا کیا؟ نہیں تھا، آپ کہاں سے آئے تھے؟ اور اس وقت پنگونڈے میں راجہ مہاراجہ لوگ تھے نا، ہر رائل جیسا بڑا راجہ تھا، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، لیکن سیدنا بابا فخر الدین کو دیکھتے تھے سب کپ کپ آتے تھے، ڈرنے لگتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے پاس حکومت ہے، کرسی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کی نمازیں بابا فخر الدین کے پاس ہیں۔
اللہ کی عبادتیں بابا فخر الدین کے پاس ہیں، جب نمازیں عبادتیں سرکار سیدنا بابا فخر الدین کے پاس تھی تو آپ کا چہرہ دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہمارا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی مسجدوں سے دور ہو گئے ہیں، آج ہم اللہ کے گھروں سے دور ہو گئے ہیں۔ جو اللہ کے گھر سے دور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی نظر میں اس کی عزت نہیں رکھتا۔ آج اسی لیے ہماری عزت لوگوں میں نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر آج بھی ہم نمازوں کی پابندی کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے اپنی زندگی میں کیسے کیسے کامیابیاں آتی ہیں۔ بھائی آپ اگر ہماری قدر کرتے ہیں، ایک حافظ ہیں، ایک عالم ہے، ایک امام صاحب ہے، آپ ہماری قدر کرتے ہیں، کیوں قدر کرتے ہیں؟ آپ ہماری عزت کرتے ہیں نا، میں آتا ہوں تو آپ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، میں آتا ہوں تو آپ ہاتھ ملتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ کیا دیکھا آپ نے ہمارے اندر؟ آپ نے ہمارے اندر نمازیں دیکھی، ہم نے پانچوں وقت کی نمازیں صحیح پڑھاتے ہیں۔ تو نمازیں جس کے پاس ہوتی ہے اللہ خود بخود عزت دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس نماز نہیں ہے، ہم دنیا کے کتنے بھی بڑے کروڑ پتی بن جائیں لیکن اللہ تعالیٰ عزتیں نہیں دے گا۔ ایک تو عزتیں ملتی ہیں نماز سے، دوسرا دیکھو اللہ تعالیٰ پریشانیاں کیسے دور کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس بڑے سارے ٹینشنز ہیں، بہت سارے پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں۔ انشاءاللہ اب تو ہم یہاں رہیں گے نا تو آپ ہر چیز سننے کے لیے آپ کو ملے گا انشاءاللہ، اور ایسا نہیں آپ جمعے میں آتے ہیں صرف سنیں گے جائیں گے، نہیں، آپ کو دل میں بھی میری باتیں بٹھانا ہے۔ اور میں کوشش بھی یہی کرتا ہوں کہ میں زیادہ زور سے بولنے کی کوشش نہیں کرتا، میں یہ کوشش کرتا ہوں آپ کے دل تک میری بات پہنچ جائیں، آپ کے دل میں بیٹھے میری بات، میں کیا بول رہا ہوں۔ دیکھو آج ہماری ہر چیز کی پریشانیاں ہیں نا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایسے اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو 900 سال کی عمر عطا فرمائی۔ کتنے سال زندہ تھے یہ؟ 900 سال۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 900 سال کی عمر تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال تک اپنے لوگوں کو سمجھاتے رہے کہ لوگوں آ جاؤ نمازوں کی پابندی کرو، لوگوں آ جاؤ اللہ کے قریب ہو جاؤ، لوگوں آؤ اللہ کی عبادت کرو۔ 900 سال سمجھاتے رہے۔ 900 سال میں صرف 60 لوگ، یا روایتوں میں آیا ہے 90 لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کتنے سالوں میں؟ 900 سالوں میں صرف 90 لوگ جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے نہیں رہا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہتے مولا یہ لوگ میری بات نہیں سن رہے ہیں، پھر تو اپنا عذاب نازل کر، اپنا عذاب اتار۔ عذاب کیا آیا ان لوگوں کے اوپر جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے ہوا؟ عذاب یہ تھا ان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نوح یہ کشتی بناؤ، بوٹ بناؤ، کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے ہیں۔ وہ کشتی کتنی لمبی چوڑی تھی، کتنے اس میں فلور تھے، انشاءاللہ کبھی ٹائم آئے گا تو بتاؤں گا، یہاں اگر وہ بولوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام لمبی چوڑی کشتی بنائے۔ اس کے جو ایسے لمبائی جان تھی نا، اس کی لمبائی روایتوں میں آتا ہے اس کی چوڑائی جو ہے 300 گز تھی، 300 قدم اس کا چوڑائی تھا اس زمانے میں، اور اس کی لمبائی لگ بھگ 900 قدم کی تھی۔ اتنی لمبی چوڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے نوح اب اس کے اوپر تمہارے جتنے ماننے والے ہیں، جتنی میری عبادتیں کرنے والے ہیں، سب کو چڑھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام سب کو کشتی میں چڑھا لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ سب کچھ ہونے سے پہلے، کشتی میں چڑھنے سے پہلے ایک بوڑھی عورت تھی، اس کو وعدہ کیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ اے بڑھیا ماں جب بھی ٹائم آئے گا میں تجھے بولوں گا اور تجھے کشتی میں بٹھا کے لے جاؤں گا۔ بڑی چاہنے والی تھی وہ بڑھیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھے بٹھا کے لے جاؤں گا، ابھی ٹائم نہیں آیا، ابھی میں کشتی بنا رہا ہوں۔ کشتی پوری تیار ہو گئی، حضرت نوح علیہ السلام چڑھا لیے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اے نوح پھر اس کے بعد ہر جانور سے جو ہے ایک ایک جوڑا لے لو، ایک ایک جوڑا۔ اگر گھوڑا ہے تو اس کے ساتھ گھوڑی، اونٹ ہے تو اس کے ساتھ اونٹنی،
سمجھ گئے؟ ہر ایک چیز کا ایک ایک جوڑا لے لو، ہر ایک جانور کا، ہر چیز، پرندوں کا جو ہے حضرت نوح علیہ السلام جوڑا لیے، اور اس کے بعد کشتی تیار ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر طوفان بھیجے۔ اللہ نے کیا بھیجا؟ طوفان۔ اور وہ طوفان کیسا تھا؟ روایتوں میں آتا ہے 6 مہینے تک کنٹینیو طوفان تھا۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے تک کنٹینیو طوفان تھا، اور وہ طوفان ایسا تھا کہ زمین سے بھی پانی نکلتا تھا، آسمان سے بھی پانی نکلتا تھا، زمین سے بھی اور آسمان سے بھی پانی آتا تھا۔ طوفان ایسا تھا۔ اور وہ جو طوفان جو پانی چلا نا، آج کل چھوٹے موٹے طوفان آتے ہیں تو گاؤں کے گاؤں سارے چلے جاتے ہیں نا، گاؤں کے گاؤں سارے ڈوب جاتے ہیں۔ وہ طوفان کیسا تھا معلوم ہے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ طوفان 90 قدم اونچا تھا۔ کتنے قدم؟ 90 قدم اونچا تھا۔ اب آپ اندازہ لگاؤ 90 قدم کتنا اونچا ہوتا ہے۔ صرف پانی ہی پانی تھا، ساری دنیا ختم ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی میں جو لوگ تھے وہی لوگ بچ گئے، سارے کچھ فنا ہو گئے۔ 6 مہینے کے بعد جب وہ کشتی رکی اللہ کے حکم سے، رکنے کے بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترنے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا، میں ایک بوڑھی کو وعدہ کر کے آیا تھا، ایک بوڑھی کو وعدہ کر کے آیا تھا کہ جب بھی جو ہے اللہ کا حکم آئے گا تو میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ وہ بوڑھی عورت تھی، نہیں آ سکتی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جیسے یاد آیا، حضرت نوح علیہ السلام اپنے گاؤں پہنچے۔ بڑے بڑے پہاڑ ہل گئے تھے، بڑے بڑے پہاڑ وہ طوفان کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گئے تھے، بڑے بڑے پتھر طوفان میں جو ہے بہتے ہوئے جا رہے تھے۔ اتنا خطرناک زوردار طوفان تھا۔ وہ بڑھیا کا گھر جو ہے نا ایک چھوٹے سے لکڑیوں کا گھر تھا، چھوٹے چھوٹے لکڑیوں سے جھوپڑی اس نے بنائی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جب پہنچے کتنے مہینے کے بعد؟ 6 مہینے کے بعد۔ پانی کتنا ہائٹ ہے؟ 90 قدم کا۔ آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے۔ اتنا خطرناک طوفان میں 6 مہینے طوفان تھا، ساری چیزیں، پہاڑ ہل گئے، سب کچھ ہل گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنے گاؤں پہنچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ پہاڑ کے پتھر کے گھر بھی چلے گئے ہیں، لیکن وہ بڑھیا کے لکڑی کی جھوپڑی اب بھی سلامت ہے۔ وہ لکڑیوں کی جھوپڑی اب بھی سلامت ہے۔ جیسے ہی لکڑیوں کی جھوپڑی کو دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اندر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ بڑھیا نماز ادا کر رہی تھی، وہ بڑھیا عبادت کر رہی تھی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اندر گئے۔ اندر جانے کے بعد آپ نے بڑھیا سے پوچھا کہ ماں کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھیا کہتی ہے کہ اے نوح، تم نے بولا تھا کہ طوفان آئے گا، میں تیار کروں گا کشتی، اس کے بعد تجھے لے جاؤں گا، کیا تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ ماں، تو لینے کی بات کرتی ہے، طوفان بھی آیا، ختم بھی ہو گیا، سب کچھ چلے گئے، لیکن تیرا گھر سلامت کیسے ہیں؟ بڑھیا نے کہا اس لیے کہ میں اللہ کے ذکر نمازوں میں مشغول تھی، جو نمازوں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت سے دور کر دیتا ہے۔ آج ہماری زندگی میں کیا نہیں ہے؟ نمازیں نہیں ہیں، اسی لیے آج ہم پریشان ہیں۔ اگر ہماری زندگی میں نمازیں آ جائیں، دیکھو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں لیکن پھر بھی پریشان ہیں، سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی پریشان ہیں۔ دل میں کیا سوچتے ہیں؟ یار میں اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہوں، اتنے سالوں سے نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی یہ پریشانی کیوں ہے؟ تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ دھیرے دھیرے نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اگر اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کے اوپر مصیبتیں لا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آگے کی زندگی اور بہتر زندگی بنانے والا ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی پریشانی آئے تو ہمیں نمازوں سے دور نہیں جانا ہے۔ آج ہوتا ہے نا ہمارے لوگوں میں کچھ کمزوری ہوتی ہے، میں اللہ کو اتنے بار یاد کرتا ہوں پھر بھی کوئی مدد نہیں آتی، میں اللہ کو اتنے بار یاد کرتا ہوں پھر بھی میری بیماری دور نہیں ہوتی، میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں پھر بھی میرے مشکل دور نہیں ہوتے۔ بھائی تیرے مشکل اس لیے دور نہیں ہو رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، اللہ کسی سے محبت کرتا ہے، محبت کرنے والا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے کہ مولا میں نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، تجھے یاد کرتا ہوں، مولا میری دعا کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں ابھی اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا، اٹھا کے رکھو، اٹھا کے رکھو۔
وہ 2 بار آتا ہے، 3 بار آتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے، 1 مہینہ پڑھتا ہے، 1 سال پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے نہیں ابھی اٹھا کے رکھو۔ اور ایک گنہگار بندہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، کچھ نہیں کرتا، وہ آتا ہے، آنے کے بعد جو ہے دعا کرتا ہے کہ مولا میں پریشان حال ہوں، میرے پریشانی کو دور کر دے، تو اللہ فرماتا ہے اس کی جو پریشانی ہے وہ دور کر کے اس کو بھیج دو۔ فرشتے پوچھتے ہیں مولا یہ تیرا نماز پڑھنے والا بندہ ہے، عبادت کرنے والا، تجھے یاد کرنے والا بندہ ہے، 1 سال سے تجھے بلا رہا ہے، 1 سال سے دعا کر رہا ہے، مولا پھر اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ یہ ابھی آیا تیرا نافرمان ہے لیکن اسے کیوں بھیج دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں یہ جو کبھی نہیں آیا آج آیا ہے، اس کی صورت دیکھنا مجھے پسند نہیں ہے، اگر میں آج نہیں کروں گا یہ پھر آئے گا، اس لیے اس کو بھگا دو، اور جو میرے پاس روزانہ آتا ہے اس کو بار بار اس لیے بلاتا ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اب بتاؤ ہم اللہ کے محبت والوں میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ جس کو بھگاتا ہے ان میں رہنا چاہتے ہیں؟ بھئی ظاہر سی بات ہے ہم اللہ کے محبوب بندوں میں ہونا چاہتے ہیں نا، اللہ سے محبت کرنے والوں میں ہونا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے اگر ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، دنیا کی کامیابی چاہیے، تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ دیکھو آج ہمارا حال یہ ہے کہ نمازوں کی اگر میں فضیلت بیان کروں، ایک ہی بات بولتا ہوں، نماز کی فضیلت یہ ہے نماز پڑھنے سے دنیا بھی کامیاب ہے، قبر بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا دنیا میں بھی پریشان حال ہوتا ہے، قبر میں بھی پریشان حال ہوتا ہے، آخرت میں بھی پریشان حال ہوتا ہے۔ کبھی انشاءاللہ ٹائم ملے گا تو میں بتاؤں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو زندگی میں کیسے مشکلات آتی ہیں، موت کے وقت کیسے مشکلات آتے ہیں، قبر میں جاتا ہے تو کیسے مشکلات آتے ہیں، اور آخرت میں کیسے مشکلات آتے ہیں نماز نہیں پڑھنے والا۔ اور جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے آج اگر پریشان ہوگا، 1 سال ہوگا، 2 سال ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جب اس کو زندگی دیتا ہے تو خوشیوں کی زندگی دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو 5 وقت کی نمازیں پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں عبادتیں، دعائیں قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔